السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 ذی الحجہ اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جہاں ایک طرف مصر و شام کے بادشاہ تھے تو وہیں دوسری طرف ایک سچے پکے مسلمان بھی تھے۔ علم اور اہل علم سے بڑا لگاؤ تھا۔ وہ خود بھی بڑے عالم تھے، نماز کے بڑے پابند تھے، بیماری کی حالت میں بھی امام کو بلا لیتے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ سال ہر سال ہو گئے مگر میں نے ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ تعجب کی بات یہ کہ بادشاہ ہونے کے باوجود عمر بھر زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی، صدقات و خیرات میں سارا مال خرچ کر دیتے، کبھی اتنا جمع ہی نہیں ہونے دیا کہ زکوٰۃ فرض ہو۔ قرآن شریف سنتے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، بڑے رحم دل بردبار تھے، خادموں اور ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ بیت المقدس میں جب فتح ہوا اور عیسائیوں کا بادشاہ گائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ بڑا ڈرا ہوا تھا کہ اب قتل کر دیا جاؤں گا، مگر سلطان نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اطمینان دلایا کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ 589 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور غیبی مدد کی بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 400 آدمی تھے۔ ہم لوگوں نے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پانی پینے کے لیے نہیں تھا، ہم سب گھبرا گئے۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بکری اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دودھ دوہا اور پھر خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے صحابہ کو بھی پلایا، حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے۔ اس کے بعد اس بکری کو باندھ دیا گیا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ بکری غائب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا جو خدا اس کو لایا تھا وہی اسے لے گیا۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ وراثت میں لڑکی کا حصہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکیوں کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ پرہیزگاری اور مالداری کے لیے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور مالداری کا سوال کرتا ہوں۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ دعا کرنا بیکار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے، وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹائے۔ اور یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ اور مال اور اولاد قرب آخرت کا ذریعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو درجے میں ہمارا مقرب بنا دے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ اور آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جب گنہگار یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھے، تم جب بھی میرے حوالے کر دیے گئے ہو، میرے پاس آ گئے ہو تو آج میری بدسلوکی دیکھو گے۔ پھر قبر اس کو دباتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ اور طب نبوی سے علاج کے کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے، بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں۔ حضرت انس کی والدہ نے سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا گناہوں کا چھوڑ دینا بہترین ہجرت ہے، فرائض کی حفاظت کرنا بہترین جہاد ہے، اور ذکر الہی بکثرت کرتی رہو اس لیے کہ تم اللہ کے ہاں اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 50 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔